ایک ہی عمل مختلف نیتوں کی بنا پر قبول یا رد ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑے 3 قسم کے ہیں، یہ ایک آدمی کے لیے باعث اجر ہیں، ایک آدمی کے لیے پردہ پوشی کا باعث ہے، اور ایک کے لیے بوجھ اور گناہ کا سبب ہے۔ وہ گھوڑے جو اس کے مالک کے لیے اجر کا سبب ہیں، تو ان کا مالک وہ آدمی ہے جو انہیں اللہ کے راستے میں پالتا ہے، اچھی نیت سے تیار کرتا ہے۔ تو یہ گھوڑے کوئی چیز اپنی پیٹ میں نہیں ڈالتے مگر اللہ اس کی وجہ سے اس کے لیے اجر لکھ لیتا ہے۔ جیسے آپ اللہ کے راستے میں اپنی گاڑی لے جا رہے ہیں اور اس میں پیٹرول ڈلواتے ہیں صرف اس لیے کہ اللہ کی رضا ہو، اس کو بوجھ نہیں سمجھتے، تو وہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر دنیا کے مقاصد ہیں تو پھر دنیا کے لیے، اور اگر انہیں وہ چراگاہ میں چراتا ہے تو وہ کوئی چیز بھی نہیں کھاتے مگر اللہ اس کے لیے ان کے لیے اجر لکھ لیتا ہے۔ اگر وہ انہیں کسی نہر سے پانی پلاتا ہے تو پانی کے ہر قطرے کے بدلے جسے وہ پیٹ میں اتارتے ہیں اس کے لیے اجر ہے، حتیٰ کہ آپ نے ان کے پیشاب اور لید کرنے میں بھی اجر کا تذکرہ کیا۔ اور اگر یہ گھوڑے 1 یا 2 ٹیلوں کا فاصلہ دوڑیں تو اس کے لیے ہر قدم کے عوض جو وہ اٹھاتے ہیں اجر لکھ لیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اجر کی قسمیں آپ دیکھیں۔ ایک گھوڑا جو اللہ کے راستے میں آپ نے دیا، پھر وہ کھائے، وہ پیے، وہ پیشاب کرے، وہ چلے دوڑے، وہ کچھ بھی کرے، وہ ایک قطرہ بھی پانی پیے تو وہ پانی پلانے کا بھی اجر آپ کو مل رہا ہے، پانی وہ پی رہا ہے اجر آپ کو مل رہا ہے، دانا وہ کھا رہا ہے اجر آپ کو مل رہا ہے، دوڑ وہ رہا ہے، تھک وہ رہا ہے، اجر آپ کو مل رہا ہے۔ یعنی اس کے ریشے ریشے کے ساتھ آپ کے لیے اجر لگ جاتا ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اچھی نیت کی برکت کتنی زیادہ ہوتی ہے۔ اور وہ انسان جس کے لیے باعث پردہ ہے تو یہ وہ آدمی ہے جو انہیں عزت اور شرف اور زینت کے طور پہ رکھتا ہے، اور تنگی آسانی ہر حال میں ان کی پشتوں اور ان کی پیٹھوں کا حق نہیں بھولتا، یعنی ان کا خیال رکھتا ہے، اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ اجر ہوگا۔ رہا وہ آدمی جس کے لیے وہ بوجھ ہے، تو وہ شخص ہے جو انہیں ناشکری کے طور پر غرور اور تکبر کرنے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے رکھتا ہے، تو یہ وہی ہے جس کے لیے یہ گھوڑے بوجھ کا باعث ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نیت کی خرابی کی وجہ سے بڑے سے بڑے اعمال حقیر ہو جاتے ہیں۔